7ویں نمبر پر شعبہ ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا یہ 7واں شعبہ ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لے کر آئے کہ انسان پر موت آئے گی، اور موت کے بعد جب ہر ایک آدمی کو دفنایا جاتا ہے تو تدفین کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انسان حشر کے میدان کی طرف جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا یقیناً تم نے اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ یعنی قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا کیا گمان ہے کہ تم بے فائدہ پیدا ہوئے ہو، اور کیا تم اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ یعنی حق بات کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سورہ تغابن میں بھی اللہ رب العزت نے موت کے بعد اٹھائے جانے کا تذکرہ فرمایا کہ موت کے بعد ہر انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف سب لوگ جائیں گے۔ فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کیا کافروں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ کیا ہرگز انہیں نہیں اٹھایا جائے گا؟ قل بلا وربی لتبعثن، فرما دیجئے میرے رب کی قسم تمہیں ضرور بے ضرور قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں ضرور بے ضرور خبردار کر دیا جائے گا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی انسان کے لیے تو مشکل ہے کہ کوئی مٹی ہو جائے دوبارہ اسے بنانا، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں قبروں سے بھی اٹھائے گا، اور تم نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے ہوں گے ہر عمل کا تم نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ موت کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا اور وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب رب کے سامنے دے گا۔ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ اللہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَ، وہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو مردوں کے اٹھائے جانے پر بھی اللہ رب العزت قادر ہے۔ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں بھی شریعت کے اہم مضامین کو بیان فرمایا۔ انہی مضامین میں ایک اہم مضمون ہے موت کے بعد اٹھائے جانے کا۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرما دیجئے کہ وہ ذات ان ہڈیوں کو زندہ کرے گی جس نے ان ہڈیوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے
اور وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر علی ان یخلق مثلہ، کہ وہ پیدا کر دے اسی کے مثل؟ بلا وہو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ اللہ قادر ہے، وہ تو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا تذکرہ فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کو اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ اے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت کی قدرت پر ایمان تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ علم الیقین کا معنی کہ انسان پختہ عقیدہ رکھے، دل سے تسلیم کرے۔ عین الیقین کا معنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے میں آنکھوں سے بھی دیکھ لوں کہ اللہ رب العزت کس طرح انسانوں کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان چاروں پرندوں کو ذبح کر دو اور ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، اور پھر ان گوشت کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر تم ان کو بلاؤ تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو مجھے بھی دکھلا۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ کیوں نہیں، میں ایمان لے کر آتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان بھی مل جائے۔ قال فخذ 4 من الطیر، فرمائے کہ لے لو 4 پرندے، فصرہن الیک، اور ان چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کے اجزاء کو پہاڑوں پہ رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ وہ تمہارے اوپر تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور آواز دی تو 4 پرندے دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ جب تیرا رب دنیا میں اس طرح کہ ان پرندوں کا گوشت آپس میں خلط ملط ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے ہر پرندے کو دوبارہ پیدا کیا، اسی طرح اللہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، اور وہ بستی کے لوگ جتنے تھے وہ مرے ہوئے تھے، اور بستی کی چھتیں گری ہوئی تھیں، اور لوگ ان کے نیچے دب چکے تھے، اور لوگ مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت کس طرح اب ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ چھتوں کے نیچے آ گئے، جسم مٹی ہو گئے، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اللہ رب العزت کیسے انہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا؟ یہ ایک محض خیال آیا۔ انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی قدرت پر سب سے پختہ ایمان ہوتا ہے، لیکن دل میں جیسے یہ بات آئی، اللہ رب العزت نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دی، اور ان کا جو گدھا تھا اسے بھی 100 سال تک موت دی، اور ان کے پاس جو کھانا تھا۔ تو اب 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو اور اس سواری کو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا تھا، وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ 100 سال کے بعد جب اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا یہ بتاؤ تم کتنے دن ٹھہرے یہاں؟ انہوں نے کہا آدھا دن ٹھہرا ہوں گا یا 1 دن ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے رہے ہو۔
اللہ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی دوبارہ پیدا کیا اور ان کی سواری کو بھی اور ان کا وہ جو کھانا تھا، قرآن کہتا ہے اس کھانے میں بھی کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آیا تھا، یعنی وہ کھانا بھی خراب نہیں ہوا تھا۔ 100 سال کا عرصہ گزرا ہے، قرآن کہتا ہے کھانے میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے ایک بستی کے پاس سے، درحال ہے کہ وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس کس طرح اللہ انہیں زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے انہیں اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، میں ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا آدھا دن ٹھہرا ہوں گا۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے ہو۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، دیکھو اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو کہ وہ ابھی تک بدبودار نہیں ہوا۔ 100 سال میں کھانا خراب نہیں ہوا، 100 سال میں پانی میں بدبو نہیں آئی۔ کھانا خراب نہیں ہو سکتا جب تک کھانے کے پیدا کرنے والے رب کا حکم نہ ہو۔ پانی میں بدبو نہیں آ سکتی جب تک پانی کے پیدا کرنے والا رب حکم نہ دے۔ وَانظُرْ إِلَى الْحِمَارِ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، دیکھو اپنی سواری کی طرف، ہم نے کس طرح اس کو بنایا لوگوں کے لیے نشانی۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، دیکھو ہڈیوں کو کس طرح ہم ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں، ہڈیوں کو کیسے جوڑتے ہیں۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہڈی پر کیسے ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، ہڈی کتنی مضبوط ہوتی ہے، انسان ہڈی کو توڑنے لگتا ہے، پوری قوت استعمال کرتا ہے، ہڈی نہیں ٹوٹتی۔ فرمایا ہڈی کو تیرا رب پیدا کرتا ہے، ہڈی میں گودا تیرا رب ڈالتا ہے، ہڈی پہ گوشت تیرا رب چڑھاتا ہے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ بات ان کے لیے واضح ہو گئی، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بنائی۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ وہ ہے جس نے ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بنائی جس طرح چاہا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک نظر کبھی دیکھا ہو آپ نے تو دیکھیں اس کی کتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹی چھوٹی اس کی انگلیاں ہیں، ہاتھ کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، اس کے چھوٹے چھوٹے کان، اس کے اعضاء۔ اب اللہ نے ساری چیزیں بنائی، اس کا دل بھی موجود، معدہ بھی موجود، شرمگاہ بھی موجود، اور خون کا پورا نظام بھی موجود، اس کا جگر بھی موجود، دماغ بھی موجود۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا رب وہ ہے جس نے 3 اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 3 اندھیروں میں جس نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، وہ تمہارا رب ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی جائے، انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ اللہ نے 3 لوڈ شیڈنگ میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ ماں کے پیٹ کی لوڈ شیڈنگ، رحم کی لوڈ شیڈنگ، اس جھلی کی لوڈ شیڈنگ، 3 اندھیروں میں اللہ نے انسان کو بڑا حسین اور جمیل بنایا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال ایک شعبہ کیا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے کر آئے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ یہ 309 سال تک غار میں سوئے رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے جب اس دور کے بادشاہ کو لوگوں کو دعوت دی، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لے کر آتے، وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ جماعت وہاں سے نکلی اور یہ لوگ ایک غار میں گئے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ غار کے باہر اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلا کر وہ بیٹھ گیا، پہرا دینے لگا۔ اور یہ جب اندر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا۔ قرآن کریم میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ
300 سنین وازدادوا 9 اور یہ لوگ اس غار میں ٹھہرے ہیں 300 سال اور اس میں اضافہ کرو 9 سال، 309 سال یہ ٹھہرے۔ 309 سال کے بعد جب یہ لوگ اٹھے تھے، قال قائل منہم کم لبثتم، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا کتنا ہم لوگ اس غار میں ٹھہرے ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کسی نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں، کسی نے کہا ہم بعض دن ٹھہرے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، اور ایک جماعت نے کہا نہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے۔ 309 سال ٹھہرے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنا ٹھہرے ہیں۔ لیکن دیکھیں 309 سال میں کسی درندے نے ان پر حملہ نہیں کیا، کسی جانور نے ان پر حملہ نہیں کیا، 309 سال میں ان کا جسم خراب نہیں ہوا، ورنہ جسم ایک مٹی پہ پڑا رہے، کھانا پینا نہ ہو، گل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کی قدرت ہے، اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا، سورج کی روشنی بھی وہاں غار کے اندر آتی تھی تاکہ ان کو تازہ روشنی بھی ملے، تازہ ہوا بھی ملے۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھتے نہیں کہ یہ سورج یہ بلند ہوتا ہے ذرا سا ہٹ کر دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، جب غروب ہونے لگتا ہے تب بھی ایک کنارے ہو کر غروب ہوتا ہے، یہ اس لیے تاکہ ان غار والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے 309 سال سلانے کے بعد اٹھایا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب 309 سال کے بعد وہ رب اٹھا سکتا ہے، 100 سال کے بعد وہ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی اللہ انسان کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔